العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخطه في سخط الوالد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعے کی نماز ادا کرنے کی نسبت سے مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پڑھی، اس کے مطابق صحیح باتیں کہنے، سمجھنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو رشتوں سے باندھ دیا ہے۔ دنیا میں کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، تو رشتوں سے انسان بندھا ہوا ہے اور یہی انسان کی خوبصورتی ہے۔ رشتہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں دھاگا۔ مطلب یہ کہ جب ایک دوسرے سے انسان مل کر رہتا ہے، رشتہ داری کو جوڑ کر رہتا ہے، تو جس طریقے سے موتی دھاگے میں پرو کر کے گلے کا ہار بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے انسان ایک دوسرے سے رشتہ جوڑ کر کے جب رکھتا ہے تو اس کی زندگی بھی خوبصورت بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے رشتہ داری پیدا فرمائی، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا، رشتہ داری توڑنے والوں کے خلاف اللہ نے عذاب کی وعید سنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا۔ ان تمام رشتہ داریوں میں سب سے اہم رشتہ داری اور سب سے بڑا رشتہ والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے۔ ان کے حقوق بھی سب سے زیادہ ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا، اطاعت کا حکم دیا، وہیں اللہ نے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت، والدین کی فرمانبرداری، والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ یہ انسان کا اصل خالق ہے، اصل پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس دنیا میں انسان آیا، اس دنیا میں آنے کے سبب اور اس کے وجود کا ذریعہ اس کے ماں باپ ہیں، والدین ہیں۔ اس لیے جہاں خالق حقیقی کی عبادت کا حکم ہے، وہیں خالق مجازی کے اطاعت، خدمت گزاری کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
وبالوالدین احسانا۔ فرمایا کہ تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت کی مستحق ذات صرف اللہ کی ہے، سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تعظیم کے لیے سجدہ کر سکتے تھے، جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کیا جائے گا، لیکن اس امت میں اللہ نے تعظیمی سجدہ بھی نہیں رکھا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو یہ حکم دیتا وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ ہے نہیں اس لیے کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں عبادت صرف اللہ کی۔ اس کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ پھر اللہ نے اس آیت میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کس طریقے سے کیا جائے گا اس کے 5 آداب ذکر فرمائے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ فرمایا بیان القرآن میں، والدین نے کسی چیز کا حکم دیا تو ان کی بات پر ہوں بھی نہ کہو، جیسے ہوں کہا جاتا ہے یہ بھی نہ کہو۔ اف کا یہ ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اور علماء نے لکھا کہ اف یہ معمولی درجہ ہے، اس سے نیچے کوئی درجہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کی بات کے انکار کرنے کا۔ اگر اس سے نیچے بھی کوئی درجہ ہوگا تو اللہ اس کا حکم فرماتے کہ وہ بھی ماں باپ کو نہ کہو۔ تو پہلا حکم تو یہ کہ ان کی ہر بات کو مانو، چاہے وہ تمہیں ناگوار گزر رہی ہو، تمہارے دل پر بوجھ پڑ رہا ہو، لیکن ان کی بات کو مان لو۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو انکار نہ کرو۔ انہوں نے کسی بات کا حکم دے دیا تو اب انکار نہیں کرنا، بس اس کو کر گزرنا ہے۔ ہاں ایک شرط ہے کہ وہ بات وہ حکم جو دے رہے ہیں جائز ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کسی ناجائز کام کا حکم دے رہے ہو، کسی غلط کام کے لیے کہہ رہے ہو اور ہم سمجھے ماں باپ کی اطاعت تو فرض ہے اس کو کر گزرے، نہیں۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر ماں باپ کسی ایسی بات پر زور دے جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے، شرک کرنے کے لیے کہے، شرک تو جائز نہیں ہے، چوری کرنے کے لیے کہے یہ تو جائز نہیں ہے، کسی کو ناحق مارنے کے لیے کہے یہ تو جائز نہیں ہے، کسی گناہ کے کام کو کرنے کو کہے تو یہ چیزیں جائز نہیں ہے۔ فرمایا فلا تطعهما،
تو ایسی چیزوں میں والدین کی اطاعت فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، پیر صاحب، حاجی صاحب، مفتی صاحب کیوں نہ ہو، اگر نافرمانی کی بات کہہ رہے ہیں، غلط کام کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو ماں باپ کی بھی بات غلط کاموں میں نہیں مانی جائے گی، لیکن جہاں تک جائز چیزوں کا تعلق ہے، شریعت میں گنجائش ہے تو ان کو کرنا ہوگا۔ یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد پر فرض ہے۔ یہ مطلب ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ آگے فرمایا تیسرا ادب وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ان کے سامنے اس طرح بات کرو جس طریقے سے ایک زرخرید غلام اپنے ظالم و جابر آقا کے سامنے بات کرتا ہے، ایک دم نرمی کے ساتھ، نرم لہجہ ہونا چاہیے، نرم انداز ہونا چاہیے، اور الفاظ بھی ایسے ہونے چاہیے جن سے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم گفتگو کرنی۔ آگے فرمایا چوتھا ادب وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھکے رہو، ان سے بات کریں تو جس طرح آپس میں دو دوست بات کرتے ہیں، ادھر ادھر ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکے رہیں، نگاہیں نیچی ہو، ایسا نہ ہو کہ انہوں نے کسی چیز کا حکم دیا تو ہم ترچھی نگاہ سے دیکھنے لگے، اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ چوتھا ادب اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ پانچواں ادب ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ماں باپ کے لیے دعائیں بھی کرتی رہنی ہیں، جب بھی ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے نمازوں کے بعد تو دعا کرے۔ دعا کیا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح میرے والدین نے، میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا رحمت، شفقت، محبت سے، اسی طریقے سے تو ان حضرات پر بھی رحمت فرما، ان پر بھی شفقت کا معاملہ فرما، ان کے ساتھ بھی کرم کا معاملہ فرما۔ یہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ایک دوسری آیت ہے قرآن کریم کی، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک اور آیت اس میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے تمہارے اوپر کس چیز کو حرام قرار دیا۔ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے جیسا کسی کو نہ ماننا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 5 آیتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں
جن میں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت فرما برداری ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہ چیز دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نظر نہیں آئی۔ آج کی ترقی یافتہ قومیں یورپ، امریکہ، جاپان، برطانیہ جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان کے معاشرے میں اس کی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں یورپی ممالک کا کیا حال ہے۔ 18 سال کے بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ سے ایسے دور بھاگتے ہیں جیسے دشمن سے چھٹکارا مل گیا ہو۔ اب 18 سال کے ہو گئے بچے، قانونی اعتبار سے بالغ ہو گئے، ماں باپ الگ پڑے ہیں کہیں اور اولاد الگ مزے کر رہی ہے۔ وہاں اولڈ ہاؤس کھلے ہوئے ہیں، اولڈ ہاؤس کہ جو بوڑھے ہو گئے، بوڑھی ہو گئی ہے، ان کو وہاں لے جا کر کے داخل کرا دیا جاتا ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ماں باپ کس حال میں، بیٹے کو کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جب بیمار ہو جاتے ہیں، وہاں پر ماں باپ پڑے پڑے بیمار ہو گئے، وہاں سے کال آئے گی تو بیٹا کہہ دیتا ہے میں بھی کسی میٹنگ میں بزی ہوں، میں بھی کاروبار کے لیے کہیں شہر سے باہر ہوں، آپ ان کا علاج کروا دیجیے۔ یہاں تک کہ ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، بیٹے کو فرصت نہیں ملتی کہ جا کر کے آخری رسم بھی ادا کر دے، جنازے میں بھی شرکت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ترقی یافتہ قوموں کا اور وہاں کے ملکوں کا حال ہے۔ صرف اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے ماں باپ کا یہ مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ ساری دنیا محسن انسانیت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے، مقروض ہیں۔ آپ نے محبت کا ایسا درس دیا کہ محبتیں آ گئی، عداوتیں مٹ گئی، الفت ہی الفت پورے معاشرے میں چھا گئی۔ یہ صرف اسلام کا کمال ہے، دوسری قوموں کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے مسلمان نوجوان، نبی سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی آج اسی ترقی یافتہ قوم کے طریقے پر چل پڑے۔ آج مسلم معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ کیسا گھناؤنا سلوک کیا جاتا ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اس سے واقف ہے۔ سماج میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ باپ بیمار ہو گیا، بیٹے کے پاس فرصت نہیں ہے باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، ساری چیزیں، ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہے، لیکن باپ کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آئے دن سنتے رہتے ہیں، بڑے بوڑھے ماں باپ سڑکوں پر غیروں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں پوچھتا ہی نہیں، بیٹا علاج ہی نہیں کراتا، صرف بیوی کے نخرے پورے کر رہا ہے، بچوں کی تمناؤں کو پورا کر رہا ہے اور بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوشش میں ہے، لیکن ماں باپ کا خیال نہیں۔ زندگی میں یہ حال ہے، اور جب اماں یا ابا دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ کے پاس چلے جائیں، تو بھاگے بھاگے آتے ہیں امام صاحب، مفتی صاحب، حافظ جی چلیے ذرا قرآن پڑھ دیجیے ابا کے ثواب کے لیے، میلاد کر دیجیے۔ تیسرے دن میلاد کرائیں گے، 10ویں دن میلاد کرائیں گے، 20ویں دن میلاد کرائیں گے، 40ویں دن میلاد کرائیں گے۔ ارے بھائی یہ اتنی محبت کس لیے؟ ابا دنیا سے چلے گئے، اور جب ابا دنیا میں تھے، زندہ تھے، سانس چل رہی تھی تو پوچھنے والا نہیں تھا، مرنے کے بعد میلاد پہ میلاد، قرآن خوانی پہ قرآن خوانی، صدقہ پہ صدقہ، امام صاحب کی بھی دعوت ہو رہی ہے، محلے والوں کی بھی دعوت ہو رہی ہے، غریبوں کو بھی کھلایا جا رہا ہے، اور زندگی میں پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ حال ہے مسلم معاشرے کا، جس میں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کا یہ ادب، ماں باپ کا یہ مقام بیان فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کرنے کے لیے یہاں سے سعودیہ جائے گا، مکہ جائے گا، معلوم نہیں حج قبول ہوا یا نہیں، گھر بیٹھے ماں باپ کی نظر، ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھ لے گا، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ مقام اسلام نے عطا فرمایا ماں باپ کو، اور اسی اسلام کے ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ ماں باپ زندگی بھر روتے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ کہاں آ گئے؟ ہمیں تو اسلام نے ایسا پاکیزہ دین عطا فرمایا تھا، نبی پاک علیہ السلام ایسا پاکیزہ طریقہ دے کر کے گئے تھے کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس وہ طریقہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا۔ ہم نے سوچا صرف نماز روزہ اسلام، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلام نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا باپ میرا مال لے لیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، آپ اس کو ذرا سمجھائیے۔ حضور علیہ السلام اس کے ساتھ چل کر کے اس کے باپ کے پاس جاتے ہیں، یا اپنی خدمت میں اس کو بلواتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ تو باپ اصل حقیقت بتاتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھے وہ مقام نہیں دیتا جو دینا چاہیے تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، ایک تاریخ ساز جملہ کہا، انت و مالک لابیک، تو بھی، تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، وہ جیسا چاہے خرچ کرے، جو چاہے کرے، تو بھی اسی کا ہے، تیرا مال بھی اسی کا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو باپ کو یہ مقام عطا فرمایا، ماں کے بارے میں ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ لیکن ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ معاشرے میں کیسا گھناؤنا سلوک ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر آدمی اس سے واقف ہے، ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ ماں باپ سڑکوں پر، چوراہوں پر، چائے کی دکانوں پر شکایت کرتے ہیں، ہمارا بیٹا یہ کرتا ہے، ہمارا بیٹا ویسا کرتا ہے، ہمیں دیکھتا نہیں، پوچھتا نہیں، دوائی کے لیے پیسے نہیں، علاج کا کوئی انتظام نہیں۔ حالانکہ بیٹا مہینے میں ہزاروں کما رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے، لیکن ماں باپ چائے پینے کے لیے دوسروں سے پیسے مانگنے پر مجبور ہو گئے، دوائی لانے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے، اور اسی کا بیٹا ہزاروں کما رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے۔ یہ معاشرے کی سچائی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو ماں باپ کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، ماں باپ کو وہ مقام دینے کی ضرورت ہے جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے، شریعت نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ اگر تمہیں دولت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو، علم چاہیے تو استاد کی خدمت کرو۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ آخرت میں تو اجر و ثواب کا باعث ہے ہی، دنیا میں بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ انسان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نتیجہ ہے، اس کا ثمرہ ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ تھا، وہ ہر کام اپنی ماں کی مرضی کے مطابق کرتا تھا، جو بھی کام ہوتا ماں سے پوچھتا تھا تب کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت گائے تھی، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ اس گائے کو بیچو گے؟ لڑکے نے کہا اپنی اماں سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اماں کے پاس گیا کہ
ایک آدمی آیا اتنی قیمت بتا رہا ہے گائے کی، تو ماں نے کہا نہیں یہ تو بہت کم قیمت ہے، یہ تو بہت کم قیمت ہے۔ تو بچے نے کہا فرشتے سے جو انسانی شکل میں آیا تھا کہ یہ تو کم قیمت ہے، کچھ زیادہ بڑھائیے، تو اس نے اور بڑھا دیا۔ پھر آیا پوچھنے، پھر کہا کہ کم قیمت ہے، تو بچے نے کہا ابھی بھی کم قیمت ہے اور بڑھائیے، یہاں تک کہ اس نے بہت زیادہ قیمت کر دی۔ لیکن بچہ جب ماں کے پاس جاتا تو اس کی آنکھوں سے بچہ سمجھ گیا کہ ماں اس گائے کو بیچنے پر راضی نہیں ہے، یعنی خوش نہیں ہے، یہ نہیں بیچنا چاہتی۔ تو اس نے جا کر کے صاف انکار کر دیا کہ مجھے گائے نہیں بیچنی۔ تو اس فرشتے نے جاتے ہوئے کہا تھا بیٹا اس کو سنبھال کر رکھنا، ان قریب کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اس کو خریدنے کے لیے، اس کی بھاری قیمت لگانا۔ اسی وقت بنی اسرائیل میں واقعہ پیش آ گیا، ایک آدمی کا قتل ہو گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں تھا، انہیں ایک گائے کی تلاش تھی، اللہ کی طرف سے حکم تھا ایک گائے کو ذبح کرنا ہے، تب جا کر کے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ تو جس گائے کی تلاش تھی وہ گائے اسی بچے کے پاس تھی، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بچے کے پاس آئے، اس گائے کو خریدنا چاہا۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں، اس کی قیمت یہ ہوگی کہ جتنی وزنی یہ گائے ہے، جتنا وزن اس گائے کے اندر ہے اتنا وزن مجھے سونا چاہیے۔ ان لوگوں کو تو چاہیے تھا، اس کے بغیر قاتل کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو انہوں نے اتنا سونا اس کو دیا، گائے لے کر کے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس بچے کو جو اللہ نے دولت عطا فرمائی، یہ مال عطا فرمایا، یہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا، ماں کی بات ماننے، ان کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ نے دولت عطا فرمائی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی اطاعت کرنے پر اللہ بڑے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے زمانے کے ہیں، لیکن وہ صحابی نہیں بن سکے، حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا کیونکہ ماں کی خدمت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ماں سے اجازت لے کر مدینہ آئے بھی، لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ واپس آئے تو صحابہ نے بتایا کہ قبیلہ قرن کا ایک شخص اویس نامی آپ سے ملنے آیا تھا، لیکن اس کی ماں بیمار تھی، اس وجہ سے وہ چلا گیا، آپ کا انتظار نہیں کر سکا۔ تو حضور نے حضرت عمر اور حضرت علی کو اپنا جبہ مبارک دیا اور کہا کہ جب وہ دوبارہ آئے تو اس کو میرا یہ جبہ دینا اور اس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرے، اپنے لیے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرانا اس شخص سے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ صحابہ ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروا رہے ہیں، نبی ان کو اپنا جبہ مبارک دے رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں ماں باپ کے ساتھ کیسا گھناؤنا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو ہر زمانے میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے ماں باپ جوان ہو بوڑھے ہوں، لیکن بڑھاپے میں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اب بدن کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہاتھ پیروں کے اندر وہ روانی نہیں ہے، ماں باپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، تو اب اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے وقت میں ان کا خیال رکھے اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے جس سے ان کے دل کو تکلیف ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اور اس وقت انسان اپنے بچپن کو یاد کر لے کہ میں بھی ایک وقت میں بچہ تھا، بے سہارا تھا، مجبور تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، اپنا بدن ننگا ہے اس کو ڈھک نہیں سکتا تھا، اپنے بدن پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو ہٹا نہیں سکتا تھا، خود کھا نہیں سکتا تھا، خود پی نہیں سکتا تھا۔ ایسی حالت میں ماں باپ نے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ میری پرورش کی، مجھے پالا، وہ ماں مجھے
پہلے کھلاتی تھی خود بعد میں کھاتی تھی، مجھے پہلے پلاتی تھی خود بعد میں پیتی تھی، مجھے پہلے سلاتی تھی خود بعد میں سوتی تھی، سردی اور گرمی سے پہلے مجھے بچاتی تھی خود بعد میں بچتی تھی، سردی کی راتوں میں خود گیلے بستر پر سو جاتی تھی لیکن بچے کے لیے نرم اور گرم بستر کا انتظام کرتی تھی۔ تو انسان اس وقت اپنے بچپنے کو یاد کر لے اور ماں باپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو ماں باپ نے اس کے ساتھ بچپن میں کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخطہ فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو خوش کر دو، اللہ کو اگر ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر دو، باپ اگر راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، باپ اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ہما جنتک و نار، کہ وہی تیری جنت وہی تیری دوزخ ہے، یعنی ان کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، خدمت کرو گے، اچھا سلوک کرو گے تو تمہیں جنت تک لے جائیں گے، اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے، گھناؤنا سلوک کرو گے، نافرمانی کرو گے تو وہی تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ میرے عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ انسان ماں باپ کی جتنی خدمت کر لے ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا کی ساری نعمتوں کا ایک لقمہ بنا کر ماں باپ کے منہ میں ڈال دے تو ماں کے دودھ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ باپ اور بیٹے کی محبت میں کیا فرق ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا اگر بیمار ہو جائے اور بیماری بھی لا علاج ہو، جس کی کوئی دوا نہیں، کوئی علاج نہیں، تو باپ اس حالت میں بھی اللہ کے سامنے یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے اس بیٹے کو تو ٹھیک کر دے، میرے اس بیٹے کو صحت دے دے، چاہے اس کے بدلے میں مجھے موت آ جائے۔ یہ باپ کی محبت ہوتی ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی یہ چاہتا ہے کہ میری موت آ جائے اور میرا بیٹا صحیح سلامت زندہ رہے۔ یہ باپ کی محبت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ باپ بیمار ہو جائے اور بیماری لا علاج ہو، لا دوا ہو، تو بیٹا کا کیا حال ہوتا ہے؟ کچھ دن تو دوڑ دھوپ کرے گا، بیگوسرائے، پٹنہ، دلی، ڈاکٹر کے پاس آیا گیا کچھ دنوں کے لیے، لیکن اگر وہ بیماری بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، تو بیٹا اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ میرے باپ کو بس تو اپنے پاس بلا لے۔ یہ ہے باپ اور بیٹے کی محبت میں فرق۔ وفا کے بدلے اتنی جفا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اٹھ گئی وفا یوں زمانے سے، گویا کبھی کسی میں تھی ہی نہیں۔ تو جس باپ نے ساری زندگی گزار دی، جس اولاد کے لیے کمانے کے لیے سردی کو سردی نہیں، گرمی کو گرمی نہیں سمجھا، اور دن رات صرف اس فکر میں کہ میری اولاد اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھے مکان میں رہے، اچھی سواری پر چلے، اس فکر میں ساری زندگی گزار دی اس باپ کے ساتھ یہ سلوک۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو جن کے والدین زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں، ان کی قدر کرے، اس موقع کو غنیمت سمجھے، ان کی خدمت کر لے، اطاعت گزاری کر لے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ نظر آئے گا اور آخرت میں بھی بڑا اونچا مقام عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ مایوس نہ ہو، ان کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ایصال ثواب کرے، اور کوئی ایسا کام کرے جس کا ثواب باپ کو یا ماں کو پہنچ جائے، اس سے بھی ان کی روح خوش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا ادب و احترام، ان کی خدمت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔